السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج ہمارا ٹاپک ہے کہ مونا لیزا کی پینٹنگ دنیا کی سب سے مہنگی پینٹنگ کیوں ہے اور کیا راز ہے اس پینٹنگ کا۔ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ مونا لیزا کی پینٹنگ کو سال 1503 میں ایک اٹیلین آرٹسٹ نے بنایا جس کا نام لیونارڈو دا ونچی تھا۔ یہ آدمی بہت ہی انٹیلیجنٹ تھا۔ وہ نہ ہی صرف ایک پینٹر تھا بلکہ ایک انجینئر، سائنٹسٹ، اسکلپچر، آرکیٹیکٹ اور تھیورسٹ بھی تھا۔ اس بھائی صاحب کو اتنے الگ الگ سبجیکٹ کے بارے میں نالج تھا، چاہے وہ پینٹنگ ہو، کارٹوگرافی ہو، ایسٹرونومی ہو، ایناٹمی ہو، بوٹنی ہو، سب چیزوں کے بارے میں اس بھائی صاحب کو انفارمیشن تھی۔ اور مونا لیزا کی پینٹنگ بھی انہی کے ہاتھوں سے بنی تھی۔ لیکن یہ پینٹنگ آخر تھی کس کی؟ اس پینٹنگ میں دکھائی گئی عورت آخر تھی کون؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ مونا لیزا کی پینٹنگ کا مطالعہ سب سے پہلے ایک اٹیلین آرٹسٹ جارج وساری نے سال 1550 میں کیا، جس نے لیونارڈو کی لائف کو کافی ڈیپلی اسٹڈی کیا۔ مونا لیزا کا اصل نام لیزا گرادینی تھا اور ان کی شادی فلورنس شہر میں رہنے والے ایک سلک ٹریڈر سے ہوتی ہے جن کا نام فرانسسکو جیوکونڈو تھا۔ کہا جاتا ہے کہ فرانسسکو جیوکونڈو نے یہ پینٹنگ اپنی بیوی یعنی کہ لیزا گرادینی کے لیے ہی بنوائی تھی۔ اس پینٹنگ کے دو نام ہیں، ایک مونا لیزا جو کہ ہم سب جانتے ہیں اور دوسرا اس کا نام میڈونا لیزا تھا، کیونکہ اٹیلین میں میڈم لفظ کے لیے میڈونا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام بن گیا میڈم لیزا یا لیڈی لیزا۔ جب مونا لیزا کی یہ پینٹنگ بنائی گئی تو اس وقت مونا لیزا کی عمر قریباً 24 سال تھی۔ اس پینٹنگ کو بنانے کی دو وجوہات تھیں۔ ایک وجوہات 1503 میں جب انہوں نے اپنا نیا گھر خریدا اور دوسرا جب لیزا کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا۔ دوسری وجوہات تھوڑی سی زیادہ افیکٹو ہے کیونکہ اس کے 3 سال پہلے ہی مونا لیزا نے اپنی بیٹی کھوئی، یعنی کہ سال 1499 میں۔ اگر آپ اس پینٹنگ کو غور سے دیکھیں گے تو لیزا نے اپنے سر پر ایک پردہ لیا ہوا ہے۔ کچھ لوگ اسے مورننگ ویل کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ اس وقت پہنا جاتا ہے جب فیملی ممبرز میں کسی ممبر کی ڈیتھ ہوئی ہو۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ مونا لیزا بھی اٹیلین تھی، لیونارڈو دا ونچی بھی اٹیلین تھا، تو پھر یہ پینٹنگ آخر فرانس میں کر کیا رہی ہے؟ تو بات کچھ یوں ہے دوستو۔ سال 1516 میں فرانس کے راجہ کنگ فرانسس I نے لیونارڈو دا ونچی کو فرانس انوائٹ کیا کہ وہ فرانس آ کر رہیں۔ اس کے بعد وہ فرانس شفٹ ہو جاتے ہیں اور اپنی پینٹنگ بھی ساتھ ہی لے جاتے ہیں۔ ہسٹری کہتی ہے کہ پینٹنگ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی تھی۔ 15 سال بعد بھی لیونارڈو دا ونچی اس پر کام کیے جا رہے تھے۔ اس پینٹنگ کو اور بھی موڈیفائڈ اور اچھا بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ 2 مئی 1915 میں لیونارڈو دا ونچی کا انتقال ہو جاتا ہے اور راجہ اس پینٹنگ کو اپنی رائل کلیکشن میں رکھ لیتے ہیں۔ اس کے پورے 150 سال بعد یعنی کہ 1797 میں جب فرینچ ریولیوشن ہوتی ہے تو اس پینٹنگ کو راجہ کے محل سے نکال کر لوئر میوزیم میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے مونا لیزا کی پینٹنگ کو اور بھی زیادہ شہرت ملنے لگ جاتی ہے۔ سال 1911 میں اس پینٹنگ کی چوری ہو جاتی ہے۔ اس چوری کے ماسٹر مائنڈ تھے وینسینزو پیروجیا، جنہوں نے اپنے 2 دوستوں کے ساتھ مل کر اس پینٹنگ کو چرایا تھا۔ یہ ایک اٹیلین تھے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ پینٹنگ اٹلی میں بنائی گئی ہے اور اس کو اٹلی میں ہی ہونا چاہیے۔ آخر یہ پینٹنگ اتنی خاص کیوں ہے؟ اس پینٹنگ کو نہ ہی کسی پیپر پر، نہ ہی کینوس پر اور نہ ہی کسی کپڑے پر بنایا گیا ہے۔ اس کو ایک خاص قسم کی لکڑی جسے پوپلر کہتے ہیں اس پر بنائی گئی۔ یہ پینٹنگ سائز میں کوئی بڑی نہیں بلکہ اس کا سائز 77x53 سینٹی میٹر ہے۔ اس کی ایک اور وجہ تھی کہ اس میں انسان کو کلوزلی فوکس کیا گیا ہے۔ یہ ایک قسم کا ہاف پورٹریٹ ہے جو آج کل کی کیمراز میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج مونا لیزا کی پینٹنگ کافی یلو ہو گئی ہے۔ اس پینٹنگ کے یلو ہونے کی وجہ اس پر کیے جانے والی بلیچنگ اور وارنش ہے۔ ایک پروفیسر نے تو لیزا کو کولیسٹرول کا پیشنٹ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا۔ دا ونچی نے اس میں ایک ٹیکنیک استعمال کی جس کو سفاماٹو ٹیکنیک کہتے ہیں۔ پینٹنگ کے اگر بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو ایک لینڈسکیپ نظر آتا ہے۔ یہ اٹلی کی آرنو ویلی ہے۔ اس پینٹنگ میں لیزا کی آؤٹ لائن کو کافی کلیئر بنایا گیا ہے۔ ایسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ مونا لیزا کی صرف ایک پینٹنگ ہے۔ یہ بات درست نہیں، مونا لیزا کی دو پینٹنگ ہیں۔ مونا لیزا کی یہ پینٹنگ بھی اسی وقت بنائی گئی۔ یہ بات شروع ہوتی ہے سال 1504 میں جب ریفیل نامی آرٹسٹ نے پین اور انک کے ذریعے ایک رف اسکیچ بنایا۔ لوگوں نے کہا کہ ریفیل نے لیونارڈو کی پینٹنگ کو دیکھ کر ہی یہ پینٹنگ بنائی،
لیکن یہ بات درست نہیں۔ سال 1993 میں ایک جرمن آرٹسٹ نے اس کو ڈسپروو کیا۔ دوسری مونا لیزا کی پینٹنگ اپیئر ہوتی ہے سال 1914 میں۔ یہ مونا لیزا فرانس کے لوویئر میوزیم میں رکھی گئی مونا لیزا سے بالکل الگ ہے۔ مونا لیزا فاؤنڈیشن کے ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ مونا لیزا کو تو داوینچی نے ہی بنایا تھا، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ کو کسی اور نے۔ اب اگر واپس پینٹنگ کی چوری پر آئیں تو پیروجیا ایکچولی ایک پلوئے تھا لوویئر میوزیم کا۔ ایک دن وہ کونے میں چھپ جاتا ہے اور رات وہی کاٹتا ہے۔ اس کے بعد اگلی صبح وہ چوری کر کے اٹلی روانہ ہو جاتا ہے۔ اس چوری کی خبر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے اور اس کے پیچھے قریباً 60 ڈیٹیکٹر لگ جاتے ہیں۔ لاکھ کوششوں کے بعد اس پینٹنگ کا کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ 2 سال تک چور اس پینٹنگ کو اپنے گھر میں ہی رکھتا ہے۔ وہ سوچتا رہتا ہے کہ آخر کیا کیا جائے اس پینٹنگ کے ساتھ۔ آخرکار وہ گھبرا کر اس پینٹنگ کو بیچنے کی کوشش کرتا ہے۔ فلورنس شہر میں رہنے والے ایک آرٹسٹ کو وہ یہ پینٹنگ بیچنے کی کوشش کرتا ہے، جس کا نام گیوانی پوگی تھا۔ گیوانی پوگی حیران ہو جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے مہنگی پینٹنگ اس کو بیچی جا رہی ہے۔ وہ یہ بات سن کر پولیس کو خبر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد چور کو 6 مہینے کی قید سنائی جاتی ہے اور پینٹنگ کو دوبارہ لوویئر میوزیم میں رکھ دیا جاتا۔ تو کیسی لگی آج آپ کو میری ویڈیو؟ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید معلومات والی ویڈیو جاننے کے لیے میرے چینل کوجو ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیے۔ بہت شکریہ۔